العلم نور، العلم نور، العلم نور. السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. کچھ اور مصدروں سے ماضی مطلق. پچھلے والے سبق میں ہم نے 5 مصدروں کا ماضی مطلق پڑھا تھا. گفت گفتن سے، خواند خواندن سے، داد دادن سے، کرد کردن سے، داشت داشتن سے. اب یہاں کچھ اور مصادروں کی ماضی مطلق ہے. ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یہ ہے، مصدر کے آخر سے نون گرائیں اور اس کے بعد والے حرف کو ساکن کر دیں. نوشتن سے نون گرایا، تا پر زبر ہے، اس تا کو بھی ساکن کر دیا تو ہو گیا نوشت. نوشت اس نے لکھا، نوشتن مصدر سے. نشست اسے پڑھتے ہیں بعض لوگ، یہ نشست نہیں پڑھیں گے، اسے ہم پڑھیں گے نشست. نشست وہ بیٹھا، نشستن مصدر سے. آمد وہ آیا، آمدن مصدر سے. رفت وہ گیا، رفتن مصدر سے. رسید وہ پہنچا، رسیدن مصدر سے. شنید اس نے سنا، شنیدن مصدر سے. شدھ شدھ کا معنی آتا ہے، کدھر گیا؟ شدھ کا معنی آتا ہے ہوا یا گیا، شدن مصدر سے. اور اس کے بعد ہے بود. بود کا معنی ہوا، رہا یا تھا. ہوا یا رہا یہ تو ماضی مطلق ہو جائیں گے، اور یہ جو تھا والا معنی اس کا لگے گا وہ ماضی بعید والا ہو جاتا ہے. گرفت بہت گرفت پڑھتے ہیں. گرفت اس نے پکڑا، گرفتن مصدر سے. زد اس نے مارا، زدن مصدر سے. دید اس نے دیکھا، دیدن مصدر سے. پسرت در مدرسہ حاضر بود. تیرا لڑکا در مدرسہ مدرسے میں، در کا معنی میں. تیرا لڑکا مدرسے میں حاضر بود، حاضر تھا یا حاضر ہوا یا حاضر رہا. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں ہوا لگائیں کیونکہ ماضی مطلق ہی کی بات چل رہی ہے. تیرا لڑکا مدرسے میں حاضر ہوا. پدرت بمکہ رفت. پدرت تیرا باپ. تو یہاں پدرت کا معنی والد لگائیں تو زیادہ اچھا لگے گا. پدرت تیرے والد بمکہ رفت، مکے کو گئے. یہ لفظی ترجمہ ہے، ایسے بولا نہیں جاتا ہے، بولا یہی جاتا ہے تیرے والد مکہ گئے. چے شد کیا ہوا. برادرت بمسجد نہ رسید. تیرا بھائی بمسجد مسجد میں نہ رسید نہیں پہنچا. تیرا بھائی مسجد میں نہیں پہنچا یہ بھی بول سکتے ہیں اور یہ بھی لگا سکتے ہیں، تیرا بھائی مسجد نہیں پہنچا. احمد دستش گرفت. احمد دستش اس کا ہاتھ، گرفت پکڑا. احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا. محمود چو آواز شنید بخانہ من در آمد. محمود کا معنی محمود، چو کا معنی جب، آوازن میری آواز. شنید پڑھتے ہیں بہت لوگ تو شنیدن مصدر سے. شنید فعل ماضی ہے. محمود نے جب میری آواز سنی، بخانہ من در آمد. آمدن کا معنی آنا اور در آمدن کا معنی آتا ہے اندر آنا. اندر آنا یعنی داخل ہونا. بخانہ من میرے گھر میں، در آمد داخل ہوا. محمود نے جب میری آواز سنی تو، ادھر جو آ گئے جب آ گیا تو مقابلے میں تو لائیں گے. محمود نے جب میری آواز سنی تو وہ میرے گھر میں داخل ہوا. احمد خط تو نوشت. احمد نے تیرا خط لکھا. اسپم دی دید. اسپم میرا گھوڑا، میم کا معنی میرا. اسپم میرا گھوڑا. دی دید تم نے دیکھا، دی دے ہم نے دیکھا.
تو درس گرفتی، گرفتن کا معنی لینا اور پکڑنا دونوں آتے ہیں۔ تو نے سبق لیا، بلے ہاں، گرفتم میں نے لیا۔ تو بمسجد چرا یا چرا دونوں آتا ہے۔ تو بمسجد چرا رفتی، تو مسجد کیوں گیا؟ بنماز خواندن رفتم، بنماز خواندن نماز پڑھنے کے لیے، رفتم میں گیا، میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ شما سبق من شنیدید، سبق من میرا سبق، تم نے میرا سبق سنا، شنیدید ہم نے سنا۔ جہاں بھی سوالاتی نشان ہوتے ہیں تو وہاں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو گول دائرے میں کر کے کیا بڑھا لیا کریں۔ تم نے میرا سبق سنا مطلب کیا ہے؟ کیا تم نے میرا سبق سنا؟ شنیدم ہم نے سنا۔ آہاں این پسرا چرا زدن، کا معنی آتا ہے وہ یا اس، ٹھیک ہے، اسی کی جمع ہے آہاں، آخر میں حال زبر ہا کا اضافہ کر دی۔ آہاں انہوں نے، این پسرا اس لڑکے کو، چرا کیوں، زدن مارا، انہوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا۔ جائے خود، میں نے آپ کو بتایا تھا مضاف کے آخر میں اگر الف ہو یا ایسا اسم جس کے آخر میں الف ہو، جب وہ مضاف بنے گا تو یا مجہول آئے گی۔ جیسے جا کا معنی جگہ، جائے خود اپنی جگہ، با آرام، با پر زبر پڑیں گے، جائے خود با آرام نہ نشست، وہ اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا۔ چہ یافتی، تو نے کیا پایا؟ قلم، قلم۔ ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است بڑھا کر ماضی قریب بناتے ہیں۔ جیسے گفت سے گفتہ است، خواند سے خواندہ است، نوشید سے نوشیدہ است۔ چلے، خواندہ است اس نے پڑھا ہے، خواندہ اند انہوں نے پڑھا ہے، خواندہ ای تو نے پڑھا ہے، خواندہ اید تم نے پڑھا ہے، خواندہ ام میں نے پڑھا ہے، خواندہ ایب ہم نے پڑھا ہے۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است، تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے، سوال ہو رہا ہے کیا، بریکٹ میں، کیا تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ نے، نہیں، بیمار است، بیمار ہے۔ دختران شما چے خواندہ اند، دختر کی جمع دختران، جاندار کی جمع بنانے کے لیے آخر میں مفرد واحد کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ دختر تھا، الف نون بڑھایا تو دختران ہو گیا۔ دختران شما خواندہ چے خواندہ اند، تمہاری لڑکیوں نے کیا پڑھا ہے؟ کتاب خدا خواندہ اند، خدا کی کتاب پڑھی ہے۔ تو این کتاب را دید خواندئی، تو نے این کتاب را اس کتاب کو خواندئی پڑھا ہے؟ بلے ہاں، خواندہ ام میں نے پڑھا ہے۔ شما نماز خواندہ اید، تم نے نماز پڑھی ہے؟ بلے ہاں، خواندہ ایم ہم نے پڑھی ہے۔ برادرت، مضاف الیہ اگر شین تے یا میم میں سے کوئی آئے تو مضاف پر زبر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو برادر یہ مضاف ہے اور تا یہ مضاف الیہ ہے۔ برادرت کلاه من با احمد دادا است، کلاه کا معنی ٹوپی، کلاه من میری ٹوپی، با احمد، با کا معنی کو، تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو دی ہے۔ پسران ما روزہ داشتہ ان، پسر کی جمع پسران، ہمارے لڑکوں نے روزہ رکھا ہے۔ نماز صبح کردہ ایب، نماز صبح صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز، فجر کی نماز یا صبح کی نماز کردہ ایم ہم نے ادا کی ہے یا ہم نے پڑھی ہے۔ برادرم را چے گفتہ اید، یہاں را ہے، یہاں معنی میں یہ از کے ہے یعنی سے کے معنی میں۔ برادرم را میرے بھائی سے، چے کیا، گفتہ اید تم نے کہا ہے، تم نے میرے بھائی سے کیا کہا ہے۔ من در مسجد نشستہ ام، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ تو کتابم دیدہی، تو نے میری کتاب دیکھی ہے؟ نا،
نہیں، خیر تھی۔ ماضی بعید کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی بعید کیسے کہتے ہیں؟ ماضی بعید وہ ہے جسے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ وہاں پر ہا است بڑھایا تھا ماضی قریب میں، یہاں ہا بود بڑھا دے بس۔ پرورد سے پروردہ بود، گفت سے گفتہ بود، شست سے شستہ بود۔ دادا بود اس نے دیا تھا، دادا بودن انہوں نے دیا تھا، دادا بودی تو نے دیا تھا، دادا بودید تم نے دیا تھا، دادا بودم میں نے دیا تھا، دادا بودیم ہم نے دیا تھا۔ احمد مارا آب سرد دادا بود، احمد مارا ہم کو، آب سرد ٹھنڈا پانی، آب کا معنی پانی، آب سرد ٹھنڈا پانی، دادا بود دیا تھا۔ احمد نے ہم کو ٹھنڈا پانی دیا تھا۔ ہم کو بھی بول سکتے ہیں اور ہمیں بھی بول سکتے ہیں، آج اس وقت تو ہمیں ہی بولا جاتا ہے۔ احمد نے ہم کو یا ہمیں ٹھنڈا پانی دیا تھا۔ ما اورا اسب خود دادا بودے، ما ہم نے، اورا اس کو یا اسے، اسب خود اپنا گھوڑا، دادا بودے دیا تھا۔ ہم نے اس کو یا اسے اپنا گھوڑا دیا تھا۔ اینشا یہ او کی جمع ہے، اینشا معنی انہوں نے، اینشا انہوں نے، چاقوے شما تمہارا چاقو، بمن مجھ کو یا مجھے، دادا بودن دیا تھا۔ انہوں نے تمہارا چاقو مجھ کو یا پھر مجھے دیا تھا۔ تو مرا چے دادا بودی، بہت لوگ مرا کو مرا پڑھتے ہیں، غلط ہے۔ یہ اصل میں تھا من را، من الگ تھا را الگ تھا، تو من کا معنی من را، تو من سے نون گرا کر کے میم کو را سے ملا دیا، مرا مجھ کو۔ تو مرا تو نے مجھ کو، چے کیا دادا بودی دیا تھا، تو نے مجھ کو یا مجھے کیا دیا تھا۔ من ترا کتاب او دادا بودم، من میں نے، ترا تجھ کو یا تجھے، کتاب او اس کی کتاب، دادا بودم دی تھی، میں نے تجھے اس کی کتاب دی تھی۔ شما کلاہ نو بأحمد دادا بودید، کلاہ نو نئی ٹوپی، تم نے نئی ٹوپی، بأحمد احمد کو، دادا بودید دی تھی، تم نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی۔ سوال ہو رہا ہے تم نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی؟ بلے ہاں۔ من اول بشما گفتہ بودم، اول لفظ آ گیا، ٹھیک ہے، اول کا معنی پہلے، بشما تم سے، گفتہ بودم کہا تھا، میں نے پہلے تم سے کہا تھا۔ او پیشتر بمن گفتہ بود، پیشتر کا معنی بھی پہلے آتا ہے، جیسے اول کا معنی پہلے ویسے پیشتر کا معنی پہلے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، میں نے پہلے تم سے کہا تھا، اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پہلے مجھ سے کہا تھا۔ شما قرآن مجید خواندہ بودید، تم نے قرآن مجید پڑھا تھا۔ این شا انہوں نے نماز صبح کی نماز کردہ بودن ادا کی تھی یا پڑھی تھی، انہوں نے فجر کی نماز یا صبح کی نماز ادا کی تھی یا پڑھی تھی۔ ما روزہ ہا، ٹھیک ہے، بے جان کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں ہا علی زبر ہا کا اضافہ کرتے ہیں، تو روزے کی جمع روزہ ہا۔ اب اگر کوئی اسم ایسا جس کے آخر میں الف ہے اور وہ مضاف بننا ہے تو اس صورت میں یا مجہول بڑھا دیتے ہیں، تو یہ ہا جمع والی ہے اور یہ یا اضافت والی ہے۔ ما روزہ ہائے رمضان داشتہ بودے، ہم نے رمضان کے روزے رکھے تھے۔ تو چے دیدہ بودی، تو نے کیا دیکھا تھا؟ کچھ حروف اور ان سے فقرے۔ کدام، کدام کا معنی کون، کیست کیا ہے، کجا کہاں، چگونا کا معنی کس طرح، کیوں کہ، کیسا یا کیا۔ اس کے بعد ہے چندہ، یہ میرے اپنے اعتبار سے یہ چندہ یہ یہاں پر غلط ہے، یہاں پر ہونا چاہیے تھا چند۔ کیوں ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ نیچے چوتھی لائن میں لکھا ہے چند روز آجا بودی، تو اس چند سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چندہ ہیں، اگر چندہ ہی ہوتا تو نیچے بھی استعمال ملتا، نیچے نہیں ملتا ہے اس کا۔ بہرحال چندہ کا معنی کیا ہے؟
اس قدر، چندہ کا معنی اس قدر یا اتنی دیر، اور اگر ہم اس کو چند پڑھیں تو چند کا معنی آتا ہے کچھ یا کتنا۔ اچھا، کتاب حاشیے میں بھی آخر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کچھ یا کتنا، مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اکنو کا معنی اب یا ابھی، پیش کا معنی سامنے آگے پہلے۔ اب چلے، این کیست یہ کون ہے، پسر محمود است، محمود کا لڑکا ہے یا محمود کا بیٹا ہے۔ خانہ او کجا است، کہیں آتا ہے کجا است اور کہیں است کا الف گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خانہ او کجا است، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کوئی ایسا اسم ہے جس کے آخر میں ہائے مختفی ہو، یعنی وہ ہا جو پوری نہ پڑھی جاتی ہو، اب اگر وہ مضاف بنتا ہے تو اس کے آخر میں حمزہ آتا ہے، تو اس لیے یہاں پر حمزہ آیا۔ خانہ او کجا است، اس کا گھر کہاں ہے، در بازار، بازار میں، ٹھیک ہے۔ کتابم پیشے کے بود، کتابم میری کتاب، پیشے کے کا معنی کس، پیشے کے کس کے سامنے، بود تھی، میرے کتاب کس کے سامنے تھی یا کس کے آگے تھی۔ پیش احمد، احمد کے سامنے یا احمد کے آگے۔ کدام کس بہو دادا است، کدام کا معنی کس اور کس معنی شخص، کدام کس کس شخص نے، بہو با معنی کو اور او معنی اس کو، بہو اس کو دادا است دی ہے، کس شخص نے اس کو دی ہے، محمود، محمود نے۔ اکنو چگونئی، اکنو اب یا بھی، چگونئی، چگونا کا معنی آتا ہے کس طرح یا کیسا، تو اکنو چگونئی، اب تو کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ واحد مذکر حاضر کے ضمیر نکل رہی ہے، اور آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں اب تم کیسے ہو، ٹھیک۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ خوشم، یہ اصل میں تھا خوش ام، تو ام کا الف گرا کر کے میم کو ڈائریکٹ شین سے ملا دے، خوشم میں اچھا ہوں۔ چند روز آجا بودی، چند روز کتنے دن، آ جا اس جگہ، بودی تو تھا، کتنے روز اس جگہ تو تھا، یہ لفظی معنی ہو گیا۔ آجا کا معنی اس جگہ، اس سے بہتر یہ ہے کہ آجا کا معنی ہم لگا لیں وہاں، اور بودی کا معنی ہم لگا لیں رہا۔ کتنے دن تو وہاں رہا یا کتنے دن تو وہاں تھا، ٹھیک۔ 5 روز 5 دن۔ سیب از کجا یافتی، تو نے سیب کہاں سے پایا، از لاہور، لاہور سے۔ کتاب بچن گرفتی، تو نے کتاب کتنے میں لی، با دو آنا، 2 آنے میں۔ سخن بات، سخن کوئی بات۔ مرد آدمی، مرد کوئی آدمی یا ایک آدمی۔ باک خوف، باکے کوئی خوف، باکے نیست کوئی خوف نہیں ہے۔ مرد در مسجد آمدہ نماز کرد، مرد ایک مرد در مسجد مسجد میں آمدہ، یہ اصل میں تھا آمد و نماز کرد، تو واو کو گرا کر کے اس کی جگہ ہا رکھ دیا، ٹھیک۔ ایک آدمی نے مسجد میں آ کر نماز ادا کی، باوے سخن گفتہ بودم، باوے یہ اصل میں تھا با الگ ہے، ٹھیک ہے، اور وے الگ ہے، چلیں تو وے کا معنی آتا ہے وہ، اس کو، اس کے یا اس کا، یہ معنی آتے ہیں۔ وے کا معنی وہ، اس کو، اس کے، اس کا، ٹھیک ہے۔ اور با کا معنی ساتھ یہ سے، باوے اس سے، سخن ایک بات، گفتہ بودم میں نے کہی تھی، میں نے اس سے ایک بات کہی تھی، نہ شنید نہ سنا، وراہ خود گرفت، راہ گرفتن کا معنی آتا ہے راستہ چلنا، ٹھیک ہے۔ اب معنی کیا ہوگا، وراہ خود اور اپنا راستہ، گرفت چلا، اور اپنا راستہ چلا، اور یہ بھی بول سکتے ہیں اور اپنا راستہ پکڑا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ العلم